ایک اور سوال ہے آپ کی بارگاہ میں وقاص اتاری بھائی کا، کہہ رہے ہیں کہ لوگ دعوت اسلامی کے بارے میں عجیب سی باتیں کرتے ہیں جس سے کئی اسلامی بھائیوں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ پھر جوابات دیتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس بارے میں؟ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے نا، تھوڑا جب اٹھان لی نا تو اعتراضات شروع ہوئے، اشتہارات، کتابیں نکلی میرے بارے میں، اور میرا جواب خاموشی. تو اس پر بھی غصے کا اظہار ہوتا تھا کہ یہ جواب نہیں دیتا ہے. تو میں بولتا تھا یار میں ان کو جواب دوں گا تو یہ جواب الجواب دیں گے، اب ہو سکتا ہے ان کا اور کوئی کام نہ ہو، میرے کام بہت ہیں. تو حضرت حافظ ملت مولانا حافظ عبدالعزیز محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، نہیں ان کا یہ قول نہیں ہے، ان کا قول تو یہ ہے جو بولنا کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام. لیکن یہ کہ ہمارا جو یہ بہت پرانا اصول بنا ہوا ہے کہ ہر مخالفت کا جواب کام، دینی کام. جتنا دینی کام بڑھا دیں گے نا اس میں فائدہ زیادہ ہے، کیونکہ مخالفت برائے مخالفت بارہا ہوتی ہے. تو اس لیے بعض اوقات تو مقصود ہی چھیڑنا ہوتا ہے کہ اس کو چھیڑ دو بیٹھ جاؤ، اب یہ لگا ہوا ہے یہ. تو ہمیں مطلب کھلونا نہیں بننا چاہیے. اپنے یعنی ایک خواہ خواہ کے اعتراض کا جواب دینے بیٹھ جائیں، اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم کسی کو نماز سکھانا شروع کر دیں، کسی کو قرآن کریم کی کوئی صورت یاد کروانا شروع کر دیں، کسی کو کوئی سنت بتانا شروع کر دیں. تو یہ ٹائم تو مختصر ہے، جو سانس نکلا، اب اس کو دنیا کا بلینک چیک بھی اگر ہو جائے نا وہ اس سانس کو خرید نہیں سکتا، یہ انمول ہے. تو اس کو کیوں نہ ہم زیادہ فائدے والے کاموں میں استعمال کریں، اللہ کریم توفیق دے. تو اس لیے وہ دعوت اسلامی والوں کو بھی چاہیے کہ بے جا جذباتی نہ بنے، خاموشی اختیار کریں. سمجھ میں یہ آتے ہیں جہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر بات بڑھتی ہے، اشتعال بڑھتا ہے. اور آج کل تو کہہ رہا آج کل کیا وہ اصل پیج کھول کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کو کام چاہیے. تو کوئی بھی ہوٹ ایشو کھڑا ہو جاتا ہے تو شروع ادھر سے تو ادھر سے تو ادھر سے ادھر سے. اچھا پھر بعض اوقات وہ سر پیر بھی نہیں ہوتا باتوں کا. بس کھرے کھوٹے کی پہچان ہونی چاہیے. جو مطلب ہے کہ وہ میں تو یہی کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو فرمان ہے نا کہ یک در گیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ. تو اب اگر ہم نے کسی کا دروازہ پکڑا ہے، اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لانا وہ تو خیر وہ تو ہے ہی، مطلب ناممکن ہے کہ ان پر ایمان نہ لائے اور کسی کا نام مسلمان بھی ہو، انڈرسٹوڈ ہے. لیکن موجودہ دور میں تو ہم نے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا دامن پکڑا ہے. میں نے تو میری کسوٹی یہ ہے کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں میری آنکھیں بند اور میں ان کے پیچھے ہوں، اور ساری کی ساری دعوت اسلامی انہی کے پیچھے ہے. اور صرف ہم لوگ نہیں، جو بھی واقعی سنی ہے نا، پکے سنی، وہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے ہے. میرا خیال ہے یہ ہر اعتراض کا جواب ہے، سمجھا؟ کیونکہ دو کشتی میں جو بھی سوار ہوگا نا وہ ڈوب جائے گا. دو کشتی میں پاؤں رکھے گا تو ڈوب ہی جائے گا، کشتیاں چلیں گی. تو ایک دروازہ پکڑ لیا ہم نے اعلیٰ حضرت کا. اچھا اب ہم آ گئے دعوت اسلامی میں، تو دعوت اسلامی کا دروازہ اس لیے پکڑا ہے کہ اس نے اعلیٰ حضرت کا دروازہ پکڑا ہے. تو اس میں اگر رہیں گے، نہ ادھر جائیں گے، نہ ادھر جائیں گے، نہ آگے جائیں گے، نہ پیچھے جائیں گے، تو دعوت اسلامی سدا بہار ہے، سیزن کی تو ہے نہیں کہ سب سیزن آ گیا تو کچھ کر دیا پھر وہ لمبی تان کے سو گئے. الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے میرا تو یہی تجربہ ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی، بڑھتی چلی جا رہی. ایک اننون طریقے سے ہم نے تو کام شروع کیا تھا بغیر کسی اشتہار کے، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ بڑھتے بڑھتے ہم نے یہی کہ اختلاف
کسی نے کیا، کسی نے برا بلا کہا، ان کے جواب دینے میں وقت ضائع نہیں کیا، میں کام بڑھاتے رہے، کام بڑھاتے رہے، کام بڑھاتے رہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے، دنیا کے بے شمار ممالک میں اس وقت دعوت اسلامی اپنا کام کر رہی ہے۔ ہماری منزل رضا الہی ہے، اللہ کی رضا بس نصیب ہو جائے، اس کے حبیب کی نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ سارے دعوت اسلامی والے میری ان باتوں کو حرز جان بنا دیں، اور بس اسی پر رہیں گے تو اللہ کرے گا تو سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔